ہم ظلم کی وہ چیزیں سمجھیں گے کہ جس کے ذریعے ہم معاشرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہیں، یوں ہی سمجھ لیں کہ دکانداری ہے آپ کی، کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان پہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنا خریدنا ثواب کا کام ہے، ضرورت کی چیزیں لوگوں کے تک پہنچانا، مناسب ریٹ پہ پہنچانا اجر کا کام ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ ایک تو ظلم یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں، تولتی پورا نہیں ہے، پیکنگ میں دے دیتی چیزیں، چلو وہ تو ان کی بات، لیکن جو بندہ اپنے محلے میں دکان بنا کے بیٹھے وہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی ایسا بندہ چیز خریدنے آیا جو پڑھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایکسپائری کیا ہے، اس نے اس کو وہ چیز تھما دی، بقایا دیتے ہوئے 5-10 روپے کی ڈنڈی مار لی کہ چاچا بابا خالہ ماسی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، بس اتنے پھر کر لیں گے۔ دیکھنے میں کام اس کا جو دکھاوا ہے اس کا وہ حلال ہے، لیکن یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کما رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، وہ سبب ہے لوگوں تک خوراک پہنچانے کا، لوگوں تک رزق پہنچانے کا، سامان پہنچانے کا، اشیاء ضروریہ پہنچانے کا۔ اس نے رستہ کون سا اختیار کر لیا؟ ظالموں والا۔ اعتدال کو اس نے چھوڑ دیا، انصاف کو اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اور کتنے شعبے ہیں آپ کے پاس، یہ ہیلتھ ہے، صحت کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، مریض آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو چیک کرتے ہیں۔ ایک مریض ہے جو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے، یہ بات دھیان سے سنیے، اس کے کپڑے پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، منہ اس کا دھلا ہوا نہیں ہے، وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ آپ اپنے کلینک پہ بیٹھے ہیں، آپ کا اے سی چل رہا ہے اور ایئر فریشر بڑا زبردست آپ نے استعمال کیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا جو ہے نا وہ ایک آرام دہ ماحول ہے آپ کے کمرے کا، اور ایک ایسا بندہ داخل ہوتا ہے جس کے پسینے سے بدبو چھوٹ رہی ہے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے اور گندے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھے اور آپ اس کی نبض ایسے چیک کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو کرنٹ لگنے لگا ہے۔ آپ نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جو صاف ستھرا ہے، بنا سنورا ہے، جس نے بڑے اچھے جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، آپ نے اس کو پروٹوکول بھی دیا، اس کو عزت بھی دی اور اس کی تیمارداری بھی کی، اور اس کے ساتھ آپ نے بڑی اس کو تھپکی بھی لگائی اور کہا کہ بھائی صاحب، چوری صاحب، فلان صاحب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے زیادتی کی ہے۔ آپ مسیحا نہیں ہیں، آپ استاد ہیں۔ تعلیم دینا، علم کے زیور سے آراستہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی نشانی ہے، ان کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ اب آپ استاد کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں گے، تہذیب دیں گے، آپ گالی سکھا رہے ہیں، آپ گالی سکھا رہے ہیں۔ بچے کو بلاتے ہیں تو اس کو الٹے نام سے بلاتے ہیں۔ آپ سب پڑھ کے آئے ہیں، اپنے ذہن کے اندر وہ ساری چیزیں لائیں کہ استاد کیسے بلاتے تھے۔ آپ بچے کا نام الٹا کر کے بلا رہے ہیں۔ آپ سے سیکھنے والا بچہ کیا سیدھا نام بلانا سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا۔ آپ گالی دے کے بلا رہے ہیں، سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا۔ آپ کے جو پڑھانے کا وقت تھا، تربیت کرنے کا وقت تھا، آپ گپ میں گزار رہے ہیں، آپ فون سننے میں گزار رہے ہیں، آپ گیم کھیلنے میں گزار رہے ہیں۔ کیا آپ کا بچہ وقت کی پابندی سیکھے گا؟ وقت کی اہمیت سمجھے گا؟ کام کی اہمیت سمجھے گا؟ اس کا تعلیم کے اوپر فوکس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں آپ استاد ہیں، لیکن آپ پروموشن کس کی کر رہے ہیں؟ ظلم کی۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا نا کہ ہم وہ ظلم ڈسکس نہیں کریں گے جو بندوق سے ہوتا ہے، جو گولی سے ہوتا ہے، جو بم سے ہوتا ہے، جو چھرے سے ہوتا ہے، جو کسی کو زخمی کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم ظلم کی وہ چیزیں سمجھیں گے کہ جس کے ذریعے ہم معاشرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، معاشرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ استاد کی کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ اپنی اس ڈیوٹی کے دوران جس کی وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہے، اپنا پیریڈ پورا نہیں پڑھا رہا، اپنا کنسیپٹ کلیئر نہیں کروا رہا، اپنا سلیبس صحیح نہیں سمجھا رہا، اس وقت میں وہ اپنی شاپنگ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، دوستو اس نے ظلم کو پروموٹ کیا ہے۔ اس سے سیکھنے والا کبھی بھی معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔